الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. سب کی سب تعریفوں کے لائق اللہ رب العالمین کی بحثات ہے. سلامتی ہے اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے منتخب کیا. قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو ہر کتاب پر حاکم رکھتی ہے. اسی کتاب نے پہلے آنے والے رسولوں کی، ان پر اترنے والی کتابوں کی تصدیق کی ہے. آج معاشرے میں لوگوں نے اس کتاب کو محکوم کر کے انسانوں کی کاوش سے لکھی ہوئی کتابوں کو حاکم کر دیا ہے. یہ بہت بڑا جرم ہے. قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے. سورۃ الکاف کی آیت نمبر 2، کتاب نزل علیک الکتاب، نزل علیک الکتاب. اللہ اپنے آخر رسول سے مخاطب ہے کہ اے رسول، ہم نے آپ پر جو کتاب نازل کی ہے یہ کیا کرتی ہے؟ مصدقا لما بین یدیہ، یہ تم سے پہلے آنے والی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اسی اللہ نے تورات اور انجیل اتاری. مِن قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ، یہ کتابیں ان لوگوں کے لیے ایک ہدایت کی کتابیں تھیں. وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اب یہ ہمارے پاس جو کتاب قرآن مجید ہے، قرآن حکیم ہے، یہ حق اور باطل کو الگ کرنے والی کتاب، یہ واحد کتاب ہے. اس کو محکوم نہ بناؤ، اس کتاب کو حاکم رکھو، اس کتاب کو عادل رکھو. اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 2 اور 3 میں، کتاب انزل الیک، اے رسول ہم نے آپ کی طرف جو کتاب اتاری ہے، جو قانون اتارا ہے، فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ، تمہیں اس کی تبلیغ کرنے سے گھبرانا نہیں چاہیے. لِتُنذِرَ بِهِ، اسی کے ساتھ لوگوں کو آگاہ کیجیے. وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ کتاب مومنوں کے لیے ایک نصیحت کی کتاب ہے. یہ کتاب اس لیے نہیں ہے کہ اس کو عربی پڑھی جاؤ. عربی پڑھنا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے. ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان میں کیوں بھیجا گیا؟ تاکہ وہ اللہ کے قانون کا تعارف لوگوں کو اپنی زبان میں کرا سکے. اب ہم نے عربی کے ساتھ ساتھ اس کتاب کو اپنی زبان میں سمجھنا ہے. پھر جب آپ کا قول اور عمل اس کتاب کے مطابق ہوگا تو پھر آپ کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کا اجر دیں گے. ویسے زبانی عربی پڑھی جاؤ کوئی فائدہ نہیں. آپ کو کیا معلوم آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ نصیحت کی کتاب ہے. اگلی آیت میں ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. خصوصی طور پر ساری انسانیت کو مخاطب ہوتے ہیں آخر رسول کے ذریعے اللہ رب العالمین. لوگوں اس کتاب کی پیروی کرو جو تمہاری طرف بھیج دی گئی ہے. اس کتاب کے علاوہ اور کسی کتاب کی پیروی کا حکم نہیں دیا گیا. بھائیو پلٹاؤ اصلاح ریب حدیث کی طرف، اصلاح ریب کتاب کی طرف، جو آپ کی ہر لمحہ اصلاح کرنے والی کتاب ہے. لیکن آگے اللہ نے مزید تنبیہ کی ہے وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ. اس بات کا خیال رکھنا اپنے دوستوں کی، عقائد کی، ان کے اعمال کی پیروی نہ کرنا، صرف اس کتاب کی پیروی کرنا. قلیلا ما تذکرون، مگر تم لوگ کم نصیحت حاصل کرتے ہو. بھائی اسی طرح سورۃ الانعام کی آیت نمبر 153 میں بھی یہی بات ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، لوگوں آ جاؤ اس کتاب کی طرف، یہی سیدھا راستہ ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، بہت وضاحت سے یہ بات بتا دی گئی ہے کہ اس کے علاوہ
اس کتاب کو چھوڑ کر اگر تم نے ہدایت کے لیے اور ذرائع استعمال کیے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، اللہ تمہیں اس لیے خبردار کرتا ہے کہ تم متقی بن جاؤ، یہ کتاب ہے ہی متقین کے لیے ہے۔ بھائیو، سورۃ الانعام آیت نمبر 155، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، یہ کتاب جو ہم نے آپ کو دی ہے یہ بڑی بابرکت کتاب ہے لوگوں، فَاتَّبِعُوهُ، بس اسی کتاب کے مطابق عمل کرنے کا بار بار قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں نصرف الآیات، کہ ایک بار پھیر پھیر کر انسانوں کو سمجھانے کے لیے مختلف جگہوں پہ قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے، لیکن انسان نے دین مولوی رکھا ہوا ہے، اس کتاب کی طرف آتا ہی نہیں ہے، کہتا ہے یہ علماء کا کام ہے، ہمارا کام نہیں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ دنیا داری میں تمہیں ساری عقل ہے، اپنے نفع نقصان کا سب پتہ ہے، لیکن اس کتاب کی طرف تمہاری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، عقل بھی ختم ہو جاتی ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، یہ ایک مسلم کا کام نہیں ہے، کلمہ پڑھ لینے کا نام مسلمان نہیں ہے۔ کلمے کا مقصد سمجھو، لا الہ الا اللہ، اے اللہ تیرے احکامات پر اس طرح عمل کریں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تیرے آخری رسول نے عمل کیا، حکم اللہ کا ہے، قانون اللہ کا ہے، وہی حکم اور قانون رسول لوگوں تک پہنچاتا ہے، اسی کے مطابق عمل کر کے لوگوں کو دکھاتا ہے۔ بھائیو، یہ کیوں حکم دیا گیا؟ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم ڈر جاؤ۔ ڈر کر کیا ہوگا؟ اللہ کی رحمت کے امیدوار بن جاؤ قیامت کے دن۔ بھائیو، سورۃ الانعام آیت نمبر 90 میں بھی یہی بات دہرائی گئی ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ لِتُنذِرَ بِهِ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، رسول سے مخاطب ہے اللہ رب العالمین، کہ اے رسول ہم نے جو تمہیں کتاب دی ہے یہ بڑی بابرکت کتاب ہے اور حق پر مبنی کتاب ہے، اسی کتاب نے تصدیق کی ہے تم سے پہلے آنے والی کتابوں کی، اور اسی کتاب کے ساتھ انسانوں کو آگاہ کرو۔ بھائیو، بار بار اللہ اپنی کتاب کی دعوت دے رہا ہے، اور مکہ کے رہنے والے لوگوں کو اور مکہ کے جو ارد گرد لوگ ہیں ان کو اسی کتاب سے آگاہ کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے اسی کتاب کی تبلیغ کی۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 66، یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول تبلیغ کیجئے، کس چیز کی؟ بابوں کی نہیں، قصے کہانیوں کی نہیں، روایات کی نہیں، ظن کی نہیں، ما انزل الیک من ربک، جو تمہارے رب کی طرف سے تجھ پر اتار دیا گیا۔ آپ سب بھائیوں کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول پر کیا اتارا گیا۔ قرآن مجید جو ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، اللہ کا قانون ہے، یہ طاقت کا سرچشمہ ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ بھائیو، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ اے رسول تبلیغ کیجئے اس قانون کی جو آپ کو دے دیا گیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، ایسا کرو گے تو اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 19، وَأُوحِیَ إِلَیَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ، رسول لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر قرآن وحی کیوں کیا گیا، اس کی وضاحت رسول کر رہے ہیں۔ لِأُنذِرَکُم بِہ، اسی کتاب کے ساتھ، اسی قرآن کے ساتھ لوگوں کو آگاہ کرو، وَمَن بَلَغَ، اور جہاں تک ممکن ہو سکے اسی قرآن کی تبلیغ کرو۔ قرآن کی تبلیغ کی ہے رسول نے، رسول کے دل پر ایک امانتدار فرشتہ وحی کے ذریعے قرآن اتارتا ہے، رسول جوں کا توں لوگوں تک بیان کرتا ہے۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 22 سے یہ ثابت ہے، وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِن کِتَابِ رَبِّک، اے رسول تیرے رب کی طرف سے کتاب میں سے جو تجھے وحی کی گئی ہے اس کو جوں کا توں بیان کر دیجئے، اسی کی تلاوت کیجئے۔
لا مبدل لکلماتی، اس کے کلمات کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے۔ بھائیو بار بار اسی کتاب کی تلقین ہو رہی ہے، کسی اور کتاب کے بارے میں قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا، یہ میزان ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، میں کھلم کھلا بلا چچک یہ بات کہہ رہا ہوں، سورۃ الانعام آیت نمبر 116 معاشرے کی اصلاح بھی قرآن مجید کرتا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں اگر تم نے زمین میں اکثریت کی بات مانی، اکثریت کی پیروی کی، تو تم اللہ کے راستے سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اب جو اکثریت کا نظام ہے، یہ کون سا نظام ہے؟ آپ سب جانتے ہیں، یہ نظام جمہوریت کا نظام ہے۔ جمہوریت کے نظام کو قرآن کفر و شرک کا نظام کہتا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، دوسروں کو تبلیغ کرنی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ اسی طرح سورۃ المائدہ آیت نمبر 44، 45، 47 وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ایک لفظ بدل کر 3 آیات میں یہ بات واضح کر دی گئی۔ اب کلمہ پڑھنے والے انسانوں توجہ سے سنو، جو لوگ بھی جہاں بھی رہتے ہیں، چاہے وہ کلمہ گو ہیں یا کلمہ نہ پڑھنے والے، جنہوں نے بھی اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزاری، اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے مطابق نہیں ڈالا، اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کیے، 3 نام دیے گئے ہیں، وہ ظالم ہے، فاسق ہے اور کافر ہے۔ یہ میں نہیں فتویٰ لگایا، فتویٰ لگانے والا میں نہیں ہوں، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے، اور یہ قول رسول ہے۔ بھائیو ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے، یہ زندگی عارضی ہے، ہمارا حیات دنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی جو ہے یہ ایک دھوکے کا سامان ہے۔ اپنی آخرت کی تیاری کرنے کے لیے ہم اللہ کے احکامات کی طرف پلٹائیں، اللہ کے احکامات کے مطابق اپنے آپ کو ڈالیں۔ سورہ یونس آیت نمبر ہے 108 قُلْ جَاءَ أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، قُلْ، اس لفظ پہ غور کیجیے، اے رسول کہہ دیجیے یہ کس کی زبان ہے؟ یہ قرآن آخری رسول کی زبان ہے۔ جیسا کہ سورۃ الحاقہ میں آیت نمبر 40 میں یہ بات ثابت ہے، وَإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، یہ باتیں بڑی عزت والے رسول کی باتیں ہیں۔ یہ رسول کی زبان سے جاری ہونے والا ساری انسانیت کے لیے ایک اللہ کا واضح ترین پیغام ہے۔ بھائیو اللہ کے احکامات کو رسول جو کا توں کو چاہتا ہے اس کے مطابق عمل کرتا ہے، ہمیں بھی یہی حکم ہے۔ اگر ہم اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں تو وہ شیطان کا رستہ ہے، کتاب کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو وہ رحمان کا رستہ ہے۔ یہ کتاب ہدایت ہے، کتاب نصیحت ہے۔ اصل کتاب حدیث کی یہی ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 6۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ کی بات، اللہ کی آیات آنے کے بعد کس پر ایمان لانا چاہتے ہو؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، سورۃ الاعراف آیت نمبر 185، سورۃ المرسلات آیت نمبر 50۔ لوگوں اس بات کو چھوڑ کر، اس حدیث کو چھوڑ کر کس پر ایمان لانا چاہتے ہو یہ سوال کیا جا رہا ہے۔ اب ہم نے خود جائزہ لینا ہے کہ ہم اس حدیث کو چھوڑ کر کون سی حدیث کو پکڑ رہے ہیں؟ قول رسول قرآن ہے یا قول رسول روایات ہیں؟ روایات ہی ہیں۔ اصل حدیث کی کتاب قرآن مجید ہے، سورہ یوسف آیت نمبر 111 ما کان حدیثا یفترا من دون اللہ، یہ کوئی حدیث ایسی حدیث نہیں ہے جو اللہ کے علاوہ کسی نے خود کر لی ہو، ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ حدیث ایسی قرآن کی حدیث ہے جو اس سے پہلے آنے والی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، وتفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ اب جو لوگ اس قرآن مجید کے مطابق ایمان رکھنے والے ہیں، یعنی کہ اس کے مطابق عمل کرنے والے ہیں، عمل صالحہ اس کتاب کے مطابق شرط ہے،
یہ ان کے لیے اس میں ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 36، وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون اللہ، یہ قرآن ایسی کتاب نہیں ہے جو اللہ کے علاوہ خود گڑھ لی گئی ہو، ولكن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، بلکہ یہ اپنے سے پہلے آنے والی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور رب العالمین کی نازل کردہ یہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ سورۃ کاف آیت نمبر 45، اللہ اپنے رسول کو حکم دے رہے ہیں، فذکر بالقرآن، اے رسول لوگوں کو قرآن سے نصیحت کیجیے، من خاف وعید، جو لوگ قیامت کے دن کے میرے خوفناک انجام سے ڈرنے والے ہیں ان کو اس قرآن سے ڈرائیے۔ بھائیو، اللہ کی کتاب کی طرف پلٹاؤ۔ سورۃ آل انعام آیت نمبر 115، وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، یہ کتاب اللہ رب العالمین کی ایسی کتاب، ایسا کلام ہے جو انصاف اور سچائی میں اتمام حجت رکھتی ہے، لا مبدل لکلماتہ، کوئی اس کا ایک حرف بھی بدل نہیں سکتا۔ سب سے پہلے طاغوت کا انکار، سورۃ البقرہ آیت نمبر 256، فمن یکفر بالطاغوت، طاغوت کا انکار کرو، ہر شیطانی حکم کا اور شیطانی عمل کا انکار کرو، ویؤمن باللہ، پھر اللہ پر ایمان لاؤ۔ اللہ پر ایمان کیسے لانا ہے یہ کتاب بتاتی ہے۔ اسی طرح سورۃ الزمر آیت نمبر 17، والذین اجتنبوا الطاغوت، لوگوں طاغوت سے پرہیز کر جاؤ۔ میرا سوال ہے، گورنمنٹ کا کوئی ایسا قانون ہے کہ آپ کو کوئی رکاوٹ ہے، ووٹ نہ ڈالا، اس شرکیہ نظام میں حصہ نہ بنے تو تمہارا سرکار سیل کر دیا جائے گا، تمہاری دکان سیل کر دی جائے گی؟ یہ چودھریوں سے ڈرتے ہو، سرداروں سے ڈرتے ہو۔ جمہوریت میں طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، جبکہ اسلام میں، شریعت میں طاقت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے۔ کتنا زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ شریعت میں قانون چلے گا، اللہ کی کتاب کا چلے گا۔ جمہوریت میں قانون چلے گا، عوام کی رائے سے چلے گا۔ جمہوریت میں ہر برا ہو یا اچھا ہو، ووٹ لینے والا اس نیت سے اس کی سپورٹ کرتا ہے کہ یہ مجھے ووٹ دیتا ہے، وہ چاہے گناہ گار ہو چاہے سچا ہو، اس کی سپورٹ کی جاتی ہے۔ اور ووٹ دینے والا اس کو اس لیے ووٹ دیتا ہے کہ یہ مجھے سپورٹ کرتا ہے۔ یہ ہے جمہوریت۔ ایک طرف عوامی رائے سے قانون بنتا ہے، اب کلمہ پڑھنے والوں اللہ سے وعدہ خلافی کرتے ہو۔ ایک طرف اللہ کی قرآن مجید کا قانون ہے، تم نے اپنے آپ پر قرآن مجید کا قانون نافذ کرنا ہے، تو پلٹاؤ اس کتاب کی طرف۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔